بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی مجلس ہے۔ آج 7ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو کچھ عطا کیا اس میں سے خرچ کیا کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن میں کوئی سودا بازی نہ ہوگی، کوئی دوستی کام نہ آئے گی اور نہ کسی کی کوئی سفارش ہوگی۔ کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا ہے۔ اپنے راستے پر خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ابھارا ہے۔ جس طریقے سے روزے پر صحت کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند بنو۔ اور حج پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے غنا اور مالداری کا وعدہ ہے، حجوا وغنوا، حج کرو اور غنی بنو، مالدار بنو۔ اسی طریقے سے خرچ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مال کی بڑھوتری کا اور دنیا اور آخرت میں عوض کا بدلہ ہے، عوض کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس کا عوض دے دیں گے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی چیزیں دنیا میں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی پیداوار میں بھی بڑھوتری اور اضافہ فرما رہے ہیں۔ جتنی چیزیں جس قدر استعمال ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اور آج تک ان چیزوں میں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارا مال بھی صحیح جگہوں پر جتنا زیادہ خرچ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی مال کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ خصوصاً آج جو حالات چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی حالت ہے، نہ جانے کتنے غریب، محتاج، پریشان حال لوگ ہوں گے جو دانے دانے کو ترس رہے ہوں گے۔ ایسے محتاجوں تک، ایسے غریبوں تک ضرورت کی چیزیں پہنچانا بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں شامل ہے۔ خصوصاً یہ مہینہ تو شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم غرباء، فقراء کے ساتھ کچھ زیادہ ہی غمخواری اور ہمدردی کا معاملہ کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کو آسان کرنے کے لیے فرمایا تاکہ اس خرچ کا ہمارے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ فرمایا، مما رزقناکم، یہ جو کچھ تم خرچ کرو گے یہ ہمارا ہی عطیہ ہے، ہمارا ہی دیا ہوا ہے۔ یہ کمائی میں ہمارا کوئی کمال نہیں، مال کے حاصل کرنے میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ خالص اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس سے ایک اور بات اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دی کہ جو گھر کے ذمہ دار ہیں، خرچ کیا کرتے ہیں گھر والوں پر، وہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ ان محتاجوں کی برکت، ان کمزوروں کی برکت سے
کمزور ماں کی برکت سے، کمزور بیویوں کی برکت سے، کمزور اولاد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو عنایت فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ دیا، اِنَّكُمْ سَتُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تم کو جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے۔ اس لیے خرچ کے وقت ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ آوے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ دے رہا ہے تو ہم غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ آگے کی آیت میں، آگے کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن کوئی سودا بازی نہ ہوگی۔ قیامت کا دن مراد ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے مجرمین حاکموں سے، ججوں سے سودا بازی کر لیتے ہیں، رشوت دے کر اپنی جان چھوڑا لیتے ہیں۔ گرچہ رشوت دینا گناہ ہے، لیکن کیسے کیسے مجرم ہیں جو رشوت دے کر اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت سے بھی منع فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے۔ رشوت دے کر مجرمین اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حاکموں سے اچھے تعلقات ہیں، ججوں سے اچھے تعلقات ہیں، دوستی ہے، تو اس دوستی کی بنیاد پر اپنی جان چھوڑا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑے کے ذریعے سفارش کرا کر اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ وہاں سودا بازی ہوگی، کوئی وہاں پر عذاب کے فرشتوں کو خرید نہیں سکتا ہے، رشوت نہیں دے سکتا ہے، اور رشوت دینے کے لیے کچھ ہوگا بھی نہیں۔ اخیر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ حقیقت ہے کہ کفر اور شرک بڑا ظلم ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے، اللہ کے آسمان تلے رہتا ہے، اللہ کی زمین پر چلتا ہے، اللہ کے سارے پیدا کیے ہوئے پھلوں کو، اناجوں کو استعمال کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی پرستش نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی کفر اور شرک سے حفاظت فرمائے، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔